وہ اپنے کھا رہے ہیں. اب انسانوں کو بند کر دیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے جنگلی جانور ہی راج کریں گے, یہ گھومیں گے. یہ جو کچھ بھی اللہ نے کہا, یہ جو کچھ کیا اس لیے کہ شاید اپنے طرز عمل سے باز آ جائیں, شاید پلٹ جائیں. ایسے ایک عذاب کی اور قرآن نے خبر دی, آئے گا بات کو, اس کی تفصیلات پھر بتاؤں گا میں آئندہ مرتبہ انشاءاللہ, یا اس کے آگے کبھی. بہت واضح ہے کہ آئے گا, اس میں دنیا کا بڑا حصہ ختم ہو جائے گا. یہ تو ابھی شاید تھوڑے دیر ختم ہو کے رک جائے, دنیا کا بہت بڑا حصہ اس میں ختم ہو جائے گا, اور پھر عذاب ہٹایا جائے گا. یہ بھی ہے, ہٹایا جائے گا عذاب. لیکن قرآن کہتا ہے لوگ اپنی حرکتوں پہ پھر آ جائیں گے واپس. آئے گا تو اسی لیے کہ اتنا بڑا حصہ اب تو سمجھ جاؤ, اب سمجھ جاؤ, لیکن لوگ اپنی حرکتوں پہ پھر لوٹ آئیں گے. تو پھر اس کی سزا انہیں وہاں دی جائے گی جب وہ وہاں اس دنیا کے بعد پہنچیں گے, کہ جب اس کے بعد جنہیں چھوڑ دیا گیا انہوں نے وہ پھر اپنے راستے پر دوبارہ آئے. یہ ہے وہ جو چیزیں یہاں پر آتی رہتی ہیں اور یہاں ہوتی رہتی ہیں. تو ہم اسے دیکھیں لگاتار اس بات کو بھی. اور دو چیزیں میسج پہنچائیے کہ قرآن کا, کہ یہ چیزیں تو دیکھیے کیسے کتنے سائنٹیفک انداز میں قرآن بتاتا رہا ہے, جو کسی اور جگہ اتنے صاف ستھرے انداز میں انڈیکیٹ کرنے کی نہیں ہوتی. تو یہ میسج اپنی زندگی کے اندر سے زیادتیاں ختم کریں, افراط و تفریط, یہ دونوں چیزیں ختم کریں. اس کے نتیجے میں اللہ کا عذاب آتا ہے. اللہ کی جو حدیں ہیں ان حدوں کو کراس نہیں کریں, نہ آگے بڑھیں نہ پیچھے ہٹیں, دونوں طرفوں سے کراس نہیں کریں. تو اس کا خیال رکھیں. اور پھر اس احتیاط کا کہ لوگ گھبراتے ہیں. میں نے آپ کو پچھلے جمعے میں بتایا تھا, اور بہت کوشش کے باوجود ظاہر بات ہے کہ بغیر ٹیسٹ کے بتا رہا ہوں, ٹیسٹ نہیں کیا جا سکا, لیکن مجھے محسوس ہوتا ہے کہ بہت واضح قرآن کی طرف سے آئی بات, قرآن نے کمیونیکیٹ کی, اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں بغیر ٹیسٹ کے. لیکن یہ بات ایسی نہیں ہے, اندھ وشواس کی نہیں ہے, ایک بہت واضح وہاں سے آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. میں نے بتایا تھا آپ کو کہ کرونا وائرس کی جو شکل ہے, وہ شکل اگر انجیر کو ہم کراس سیکشن اس کا لیں, درمیان میں سے کاٹے, تو وہ اندر کی جو اس کی تصویر ہے وہ ویسی ہے, بالکل ویسی ہے جیسے کرونا وائرس کی ہے. اور جو چیز جس چیز کی شکل کی ہوتی ہے, جیسے اخروٹ ہے دماغ کے لیے مفید ہوتا ہے, دماغ کی شکل کا ہوتا ہے, تو وہ دماغ میں جو کمیاں ہوتی ہیں ان کمیوں سے لڑتا ہے اور اسے فائدہ پہنچاتا ہے. جیسے گاجر کے کو اگر کاٹے تو آنکھ کی شکل ہوتی ہے اندر بنی ہوئی, تو وہ آنکھ کی جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ ان سے لڑتی ہے, ان سے لڑنے میں مفید ہوتی ہے. تو ایسی بہت چیزیں ہیں ایسی, یہ نیچر نے ایک عجیب چیز رکھی ہے. بلکہ یہاں پر, بلکہ اس میں بھی, گوشت میں بھی, نان ویج کے اندر بھی, جس جانور کا جو پارٹس آپ کھائیں, اسٹڈی یہ ہے کہ وہ جسم کے اس حصے کو زیادہ تقویت پہنچاتا ہے, یعنی اس کو جو چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں ان سے لڑتا ہے. تو یہ ایک انتظام اللہ نے رکھا ہے. جب انجیر کا نام آیا تو انجیر قرآن میں صرف ایک جگہ آیا ہے, اور کہیں نہیں آیا. میں کہا کہ یہ ذہن میں تھی کہ کوئی حل قرآن میں ضرور ہونا چاہیے, یہ لگاتار چل رہی تھی. اگر دیکھا جائے جب یہ چیز آ گئی سامنے تو پھر اسے دیکھیں کہ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ. تین تو انجیر کو کہتے ہیں, زیتون آپ جانتے ہیں, اللہ نے ان کو گواہی میں پیش کیا. قسم کا مطلب ہوتا ہے گواہی, اللہ نے انہیں گواہی میں پیش کیا. انجیر کو گواہی میں پیش کیا, یعنی گواہ, انجیر گواہ ہے اس بات کا, زیتون گواہ ہے اس بات کا. وَطُورِ سِينِينَ, اور زیتون کے پیڑ کی شکل بھی, کبھی گچھا جو ہوتا ہے اگر دور سے دیکھیں تو وہ بھی اس کے وائرس کی طرح ہے. وَطُورِ سِينِينَ. اب طور ہمارے ذہن میں تو وہ پہاڑ ہے جو حضرت موسیٰ سے متعلق ہے. طور کے لفظی معنی ہے بہت پرانا قدیم پہاڑ. طور کے معنی پہاڑ وہ جس کے اوپر کچھ ہریالی بھی ہو, ننگی چٹانیں نہیں, جس پر ہریالی بھی ہو, یہ طور کے لفظی معنی ہے. سینین کہتے ہیں بہت پرانا, بہت سال, عمر. سینین کہتے ہیں جو جس بہت پرانا ہے, یعنی ہزاروں لاکھوں سال پرانا. کوئی پہاڑ تو اب ذہن میں نہیں آتا تھا کہ یہ ایک تیسری چیز بھی ہے یہاں پر. ان تین کو گواہ کر کے کہا ہے کہ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ, اس سے شہر میں امن ہو جائے گا, اس سے بستی میں امن ہو جائے گا. ہم آج کے ماحول کے اندر اگر اس کے اوپر ہم قرآن سے گائیڈنس لینا چاہیں اس وقت کے لیے, تو یہاں ایک بتائی تھی, ایک نسخہ کچھ بتایا تھا, اس میں طور سینین رہا جا رہا تھا, جس پر غور کیا. اور آگے اس میں کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. انسان کو تو ہم نے بنایا تھا کہ بہترین مولڈ کے اندر کہ یہ گڑبڑ نہ کرے, متوازن زندگی گزارے. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ, اور پھر وہ اپنے عمل کے ذریعے لوٹ گیا ایسی جگہ کہ اس نے بدتر سے بدتر جگہ اپنے آپ کو پہنچایا.
سوائے ان لوگوں کے الذین آمنوا وعملوا الصالحات کہ جو اس اصول پر ایمان لائے کہ ہمیں افراط و تفریط نہیں کرنی، جو امن قائم رکھنا ہے، جو اس اصول پر ایمان لائے فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے اجر جو ہے وہ بے پناہ ہے۔ اب یہ اس میں طور سنین رہا جا رہا تھا، باقی تو سب چیزیں بالکل فٹ ہو رہی تھیں۔ ہم آج کے دور پر اگر دیکھیں قرآن کی آیات آپ کے ذاتی حالات میں اور آپ کے الگ الگ ادوار میں وہی الفاظ جو کچھ اور کہتے ہیں اپنے الگ کنٹیکس میں، وہی آپ کی زندگی کے اندر رہنمائی کرتے ہیں۔ ہزاروں سال سے جو وہاں جو سبزہ اور کچھ پیڑ پودے ہوتے ہیں وہ ڈیکمپوز ہوتے ہیں، پہاڑ گلے سڑے اندر چلے گئے چٹانوں میں، پھر ہزاروں سال، کبھی کبھی لاکھوں سال کے اندر وہ نیچے جل جاتے ہیں، کاربنائز ہو جاتے ہیں، وہ وہاں پر ڈیکمپوز ہونے کے بعد، اور پھر وہ وہاں جم کے کالی کالی سی کچھ ایک پپڑی پیسٹ کی شکل میں وہاں اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ اسے شیلاجیت کہتے ہیں، بہت مفید مانا جاتا ہے، خاص طور سے باڈی کی ہر عمر کے لوگوں کی ریزسٹنگ پاور بڑھانے کے لیے بہت مفید مانا جاتا ہے۔ تو ایک بہت پرانا قدیم پہاڑ سمجھ میں جو ہے، وہاں پہاڑوں کے اوپر کچھ نہیں، یا دو کھانے کی چیزیں کہیں تھی، یہ بہت پرانا پہاڑ کیوں کہہ دیا؟ بہت پرانے پہاڑ سے جو چیز ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے، اس کا ایک چھوٹا سا دانہ بہت چھوٹا سا پانی میں گھل جاتا ہے، بالکل اتنا چنے کے برابر لے کر پانی میں اچھا سا ڈیزالو کر لیں، گھل جاتا ہے، پینے میں بدمزہ نہیں ہوتا، کوئی دقت نہیں ہوتی، پی لیں آدھا گلاس پانی میں گھول کر اسے، اور ایک یہ خالی روز کھا لیں، انشاءاللہ محفوظ رہیں گے آپ۔ یہ اینٹی وائرس بنتا رہے گا جو کچھ بھی ہوگا، جب کبھی بھی بن کر سامنے آئے، یہ جو پریشانی ہے اس سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، غیر ضروری بے احتیاطی نہیں کریں، غیر ضروری ہمیں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنے جو جائز ضروری کم سے کم دین کے کام ان سے ہم رک جائیں۔ تو اب اسے اتنی بات، جیسے میں نے آپ کو بتایا، میں نے کوشش کی، لیکن اس وقت کے انتظامات ایسے ہیں کہ ابھی کسی ہم پیشنٹ سے مل نہیں سکتے، ملنے کے بعد اسے ابھی ہم ٹرائی نہیں کر سکتے کہ ہم دیکھ لیں، اس سے فائدہ ہوگا، یقینی ہوگا انشاءاللہ، لیکن یہ کہ کوئی انتظام نہیں ہو سکا، اس لیے میں نے پچھلے جمعے میں رکا، میں نے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن چونکہ لوگ خطرے میں ہیں اس لیے آپ کو بتایا کہ ایک رہنمائی سامنے آ رہی ہے، انشاءاللہ ایک بہت واضح طرح کی رہنمائی ہے، آپ محفوظ رہیں گے۔ تو یہ اتنی باتیں پھر ہم بتائیں نا لوگوں کو کہ قرآن کیسا ونڈر ہے، یہ حالات بتائے، فساد کو بتایا، فساد کہتے ہیں بیلنس بگڑ جانے کو، توازن، ایکولوجیکل بیلنس کی قرآن نے بات کی، کہا قرآن نے یہ کہا، دنیا کی کسی اور اسکرپچر نے یہ بات نہیں کہی کہ کائنات میں اللہ کی آیات ہیں، ان آیات کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اگر جیسے اس قرآن کی آیات کی خلاف ورزی کریں تو کبھی یہاں سزا ملتی ہو، کبھی آخرت میں، ایسے ان آیات کی اگر کوئی خلاف ورزی کرے گا تو بھی سزا ملے گی، یہیں اسی دنیا میں ملے گی۔ تو یہ خالی اتنے ہی نہیں ہے کہ آپ نے سمجھ لیا، اس کو ان چیزوں کے ساتھ آگے پہنچائیں، دنیا کو بتائیں کہ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ پہنچائیں، یہ حق ہے آپ کے اوپر، قرآن کا ایک حق ہے۔ اس سے پہلے ایک بار ہوا تھا، 1982 کی بات ہے کہ قوم عاد کی بستی نکل آئی کھدائی کے اندر، اس سے پہلے دنیا میں کہیں وجود نہیں تھا، اور صرف قرآن قوم عاد کا نام لے رہا تھا، باقی اور قومیں تو ایسی ہیں جو تباہ ہوئی جن کا ذکر بائبل میں بھی ہے، قوم عاد کا بائبل میں نہیں، قرآن 18 جگہ کہہ رہا ہے، بڑے یقین سے بتا رہا ہے کہ کیا ہوا تھا اور ہم نے ان کو تباہ کر دیا۔ تو یہ عیسائی ہنستے تھے، یا عیسائی پادری، یا جو لوگ جنہوں نے جانا ہے، یا جو مخالفین ہیں مذاق اڑاتے تھے کہ سب چیزیں تو انہوں نے تھوڑا تھوڑا سا بدل کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں قرآن میں نقل کر لی ہیں، اسے اپنی طرف سے گھڑا تھا جس کا دنیا میں کوئی وجود نہیں، باقی کے تو کچھ تھوڑے بہت آثار ملتے ہیں، اور پھر وہ نکل آئی بستی، اسی علاقے میں نکلی جہاں کے بارے میں لوگوں کا خیال چلا رہا تھا کہ ہوگی عمان میں، وہاں پر نکل آئی، اور اس کا طرز تعمیر وہی جو قرآن نے بتایا تھا، بالکل وہی طرز تعمیر، اسٹرکچر سارا کا سارا وہی، ارم ذات العماد، وہ ستونوں پر پوری بستی ہے۔ یہ خبر پوری دنیا کے ٹی وی پر آئی، اس وقت یہاں خالی دوردرشن چلتا تھا، باقی چینلز نہیں تھے، لیکن باقی دنیا میں تھوڑا سا ٹی وی اس سے زیادہ ایڈوانس تھا ہمارے یہاں سے، تو اس پہ دوردرشن پر بھی آئی، قرآن کے حوالے سے آئی، اور اس کے بعد مسلمان اس کا ایڈوانٹیج نہیں لے سکے اور دنیا میں اس کو آگے نہیں لے آ سکے کہ دیکھو کتنے 1400 سال کے بعد قرآن نے جس کو کہا تھا وہ یہ موجود ہے، اور دنیا میں کسی اور جگہ نہیں تھا جہاں سے اس کو نقل کیا جا سکتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم؟ یہ تو اس خدا کو معلوم تھا جس نے انہیں بنایا تھا اور جس نے ان کو تباہ کیا تھا، وہ جانتا تھا کہ
لاکھوں ٹن ریت کے نیچے سے وہ کیسے برآمد ہو گئی وہی، اور ویسے ہی بستی موجود اور بستی کے آثار ویسے ہی جیسے قرآن ان کے اسٹرکچر کو بتاتا ہے، ہم نہیں کیپٹلائز کر سکے۔ اس کو فوراً مسلمانوں کو لے کے ساری دنیا کے سامنے رکھنا تھا، جب خبر دنیا کے ہر ٹی وی پر قرآن کے حوالے سے آئی تھی کہ یہ وہ بستی جس کا قرآن میں ذکر ہے۔ اس وقت بھی بہت سی چیزیں وہ ہو رہی ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اب آپ کے اوپر اس اللہ نے احسان کیا، آپ اس کا حق ادا کیجئے اور لوگوں کو بتائیے، ان کے مانے نہیں مانے قرآن کی عظمت کچھ تو دلوں میں آئے گی کہ کسی اور جگہ نہیں، یہیں پر ہے، اور یہ وقت کے ساتھ چلتا ہے آگے، ہر دور کے مسائل کا حل بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خود بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کو بھی بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل بچانا تو یہ پیغام پہنچانا ہی ہے۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم ملک البر